بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اور پیارے ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ مشہور اور ایمان افروز واقعہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 برس تک مردہ رکھا اور اس کے بعد اس کو پھر سے زندہ فرمایا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ تھے، جس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا۔ 1 لاکھ لوگوں کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ لوگوں کو پکڑ کر اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے جن کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ہی ویران بنا ڈالا۔ ناظرین کرام، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بخت نصر کون تھا۔ یہ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ کیونکہ اس کے باپ کا کسی کو نہیں معلوم تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی کہ نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کیراہ سیف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ رو پڑے اور چاروں طرف چکر لگایا، مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہوئے تھے جو کہ پک کر تیار ہو چکے تھے، مگر ان پھلوں کو توڑنے والا کوئی بھی وہاں پر نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ سے آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا شیرہ نوش فرمایا اور بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جولی میں ڈال دیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں اور چرندوں اور جن و انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی اس ویرانے میں داخل ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی ہے۔ پھر اس نے بہت سارے لوگوں کو لا کر یہاں پر بسایا اور اس شہر کو پھر سے دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل جو اطراف و جانب میں بکھرے ہوئے تھے ان سب کو بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا جوس بالکل خراب نہیں ہوا، اور نہ ہی پھل خراب ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی بدبو وغیرہ پیدا ہوئی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس تھی۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑ گئے تھے کہ اتنے میں آپ کے اوپر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں سے یہاں پر سوئے رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا ہوا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے بھی کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں پر ٹھہرے رہے۔
اب ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان کے اوپر گوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحے بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو وہاں پر کسی نے آپ کو نہ پہچانا اور نہ ہی آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے، جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ پھر بوڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھیا رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھیا، میں ہی عزیر علیہ السلام ہوں۔ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، مگر آپ کیسے عزیر علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر کو آ گیا ہوں۔ تو اس بوڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال شخص تھے کہ ان کی ہر دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عزیر علیہ السلام نے فوراً دعا کی تو اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور بوڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس بوڑھیا نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بوڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع بیٹھے تھے۔ اسی مجلس میں آپ کا بیٹا بھی موجود تھا، جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے اس بوڑھیا کی بات پر یقین نہ کیا۔ اتنے میں اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسحا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسحا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو توریت زبانی پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً ہی توریت پڑھ کر سنا دی۔ ناظرین کرام، بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 توریت کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور توریت کی کوئی بھی جلد اس نے زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی تھی وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں توریت کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کی انگور کی جگہ نشاندہی کر دو تو وہ توریت کی ایک جلد برآمد ہو جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توریت پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو تلاش کر کے اور زمین کھود کر توریت کی جلد نکال لی۔ جب اس توریت کو نکال کر دیکھا تو وہ حرف بہ حرف وہ بالکل ٹھیک پڑھی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں، اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں
کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت میں بھی فرمایا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ بھائیوں اور بہنوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر بھائی کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔